آج اگر مختلف پس منظر رکھنے والے طلباء، نوجوان بھائی بہن، وہاں پر ہزاروں، سب الگ الگ مذہب کے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور شہری بھی انہی تلخ تجربات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں خود خوش ہونے والی کوئی بات محسوس نہیں کرتا. افسوس ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. ہمیں اس پر افسوس ہے کیونکہ کسی دوسرے کا دکھ ہمارے اپنے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی، نہیں بن سکتا. لیکن ہاں، ایک تلخ احساس ضرور دل میں ابھرتا ہے کہ کاش یہ احساس، یہ ریئلائزیشن جو اب ہو رہا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن ہو رہا ہے، کہ کاش یہ سب جو اب ان کو سمجھ آنے لگا ہے اور آنکھیں اب کھلنے لگی ہے، کاش یہ بات 7 سال پہلے اور 6 سال پہلے کاش ان کو ریئلائز ہونے لگتی. کاش اس وقت بھی یہ سب پیدا ہوتا. کاش اس وقت بھی زخمی پیشانیوں کو صرف زخمی پیشانیاں سمجھا جاتا، ان پر مذہب کا لیبل نہ چپکایا جاتا. کاش اس وقت بھی طالب علم صرف اور صرف طالب علم ہی رہتے، ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی کا ان کے نام سے یا ان کے لباس سے یا ان کی عبادت گاہ سے یا عقیدے سے نہ کی جاتی. کاش ایسا ہوتا تو شاید آج یہ دیکھنے کو نہ ملتا، لیکن آج بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی. مظلوم کی فریاد کو کمزور مت سمجھنا، خاموش صدا بھی کبھی تاریخ بدل دیتی ہے. آج صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا، تب ہمارے صبر کا بھی ہمیں اجر تھوڑا بہت دیکھنے کو ملا. ہمیں اپنے اس وطن سے، ہندوستان سے محبت کسی سرٹیفکیٹ کی محتاج واقعتاً نہیں ہے، نہ تھی نہ ہوگی. یہ محبت ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں میں محفوظ ہے، ان شہیدوں کے خون میں محفوظ ہے جنہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی تھی. ان مدارس میں محفوظ ہیں جہاں آزادی کی آواز بلند ہوئی. سب سے پہلے بلند کرنے والے، ان کی تاریخ جا کر کے پڑھو، کہاں سے بلند ہوئی، کیوں بلند ہوئی، جہاں سے پہلی ابتدا ہوئی آزادی کی، ہندوستان کی آزادی کی، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. ان خانقاہوں میں محفوظ ہے جہاں انسانیت، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا گیا تھا، درس دیا گیا، اور ان کے گمنام مسلمانوں کے کردار میں محفوظ ہے، اور ان گمنام شہیدوں کے کرداروں میں محفوظ ہے جنہوں نے اس مٹی کو اپنی محنت سے، اپنی محبت سے، اپنی امانت سے، اپنی وفاداری سے اور اپنے خون سے سینچا.